أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالنا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں جو عمل پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کی کافی فرمائش کی جا رہی تھی اور کافی مجھے میسیجز آ رہے تھے میری بہنوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے، کہ یہ عمل جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا جائے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ خاص الخاص ویسے تو اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جو ہے وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتے ہیں، پر یہ والا جو عمل ہے یہ خاص الخاص عمل یہ عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مومنین عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، جن کے دل میں محمد والے محمد کی محبت، ٹھیک ہے، اہل بیت، وہ تو ہر ایک کے دل میں، کیونکہ اہل بیت کی محبت ایمان کی جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ عمل جو ہے وہ خاص خاص عورتوں کے لیے عمل ہے، اور چونکہ دیکھیں مرد کی روحانیت میں اور عورت کی روحانیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورت کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بیچاری ایک تو ساری زندگی، اس کی آدھی زندگی جو ہے وہ بیچاری کی نجاست میں گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، نوجوان ہوئی پیریڈز کے ایشو، ٹھیک ہے، شادی ہوئی شوہر کے ساتھ بستری وغیرہ کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بچے وغیرہ پیدا کر دے، تو یعنی وہ عورت کی جو زندگی کا خاص حصہ ہے وہ بیچاری کے یہ نجاست کی حالت میں ہی گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کی جو روحانیت ہے وہ مرد کی نسبت جو ہے وہ بہت کم جو ہے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک بھی عورت نہیں، یہ اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد کی روحانیت عورتوں کی روحانیت کی نسبت قدر زیادہ ہے، پر اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ 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 وہ عورتیں جو کہتے ہیں بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر ہم کوئی عمل کرتی ہے تو وہ عمل جو ہے وہ ہمارا کامیاب نہیں ہوتا، اگر ہم کوئی تویز لکھتی ہے تو وہ پر تاثیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر ہم دعا مانگتی ہے تو وہ حاجت جو ہے وہ ہماری پوری نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے کوئی اگر کوئی عورت عاملہ ہے تو اس کے لیے بہت زبردستی عمل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے وہ روحانیت حاصل کرنا چاہتی ہے، کشف اپنے کھولنا چاہتی ہے، کشف سے مراد باطن نظر کھولنا چاہتی ہے کوئی عورت، اس کے لیے بہت زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر حوالے سے انشاءاللہ اتنی زبردست روحانیت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ عورتوں کے لیے خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ عمل بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے۔ آپ نے دو چندی جمعرات یا دو چندی جمعہ، دو چندی جمعرات یا دو چندی جمعہ سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب دو چندی جمعرات کسے کہتے ہیں یا دو چندی جمعہ؟ چاند کی پہلی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے وہ دو چندی جمعرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح چاند کی جو پہلی تاریخیں 3 ہوتی ہے ان کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے وہ دو چندی جمعہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فجر کی جو پہلی سات ہوتی ہے وہ مشتری کی سات ہوتی ہے، جمعے کی جو پہلی سات ہوتی ہے وہ زہرہ کی سات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشتری یعنی جوپیٹر، زہرہ یعنی وینس، ٹھیک ہے۔ آپ مشتری کی ساتھ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تقریبات مکمل کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ابھی سورج نکل رہا ہو صبح کے وقت، آپ نے سورہ یاسین پڑھ دی ہے، سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو مخدومہ عالمیات، ٹھیک ہے، دختر سرور کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حبیبی پاک کو آپ نے ہدیہ کر دی وہ سورہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی جو تاکیبات وغیرہ مکمل کرنے کے بعد پھر روزمرہ کے کام کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو 21 ڈیز مکمل کر لیں گے، پہلی بات ہے کہ اس کو ساری زندگی کرنا ہے، ناگاہ بیچ میں نہ آئے۔ 21 ڈیز جو ابتدائی ہوگے اس میں تو بالکل بھی ناگاہ دینا چاہیے، 14 کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب جب آپ 3 4 5 دن پڑھیں گے سورہ یاسین تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، تو جب آپ کو زبانی سورہ یاسین یاد ہو جائے گی تو آپ پیریڈس کے دوران بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، قرآن پڑھ تو سکتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے بغیر داغا کیے، بغیر جہاں دین کو چھوڑے آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور سیدہ کو آپ نے ہدیہ کر دینا روزانہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی زبردست روحانیت آپ کو ملے گی، ایسا زبردست تقوی آپ کو ملے گا، ایسی زبردست پاکیزگی آپ کو ملے گی،
آپ ایک چیز آپ نوٹ کریں گی، جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گی، آپ کا گانا سننے سے دل اکتا جائے گا، گانے سننے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ عمل کی آ، تاثیر ہے، اس عمل کا فیض ہے، اس عمل کی برکت ہے۔ موویز دیکھنے کا دل نہیں کرے گا، زیادہ گفتگو کرنے کا دل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کسی کی غیبت کرنے کا دل نہیں کرے گا، جھوٹ بولنے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ اس عمل کی پاور ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نماز شب ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی بری عادت آپ کے اندر، آپ نماز شب پڑھنا شروع کر دیں، وہ آہستہ آہستہ اس میں طاقت ہے کہ وہ آپ کی بری عادت جو ہے وہ چھڑوا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور سیدہ کا فیض جو ہے، سیدہ کی روحانیت کا جو فیض ہے وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی زبردست روحانی، اور بالخصوص اگر آپ عاملہ ہیں، تعویذات کرتی ہے، عملیات کرتی ہے، وظائف کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے تو یہ بہت زیادہ ایک زبردست تحفہ ہے۔ آپ کی باطنی نظر بھی کھول جائے گی، یعنی آپ کو باطنی نظر، اچھا اس میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں باطنی نظر کیا ہوتی ہے، باطنی نظر کا کھولنا کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ آپ پہلے مرتبہ ملے ہیں، خواب کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ اچھا کام ہوا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، برا کام ہوا وہ بھی آپ کو اچھا پتہ، اگر آپ عمل کر رہے ہیں اس کا بھی مطلب ایک ایک چیز، ایک ایک چیز آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ کل کیا ہونا ہے آج آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد بالخصوص وہ عورتیں جو حضرت امام زمانہ صاحب نصر و زمان کی زیارت، ان کی زیارت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کو امام معصومین کے باغ روزے خواب میں نظر آئیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت، تو یہ عمل کی جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ قبولیت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی بات تو کہ دنیاوی لالچ میں کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، پر اگر کوئی بھی دنیاوی آپ کی خواہشات یا حاجات یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ سب کا محمد والے محمد کے وہ ساری پوری ہوگی۔ تو یہ بہت زبردست عمل ہے، اور یہ عمل عمل تو ہے، پر یہ عمل جو ہے وہ ائمہ معصومین سے بھی جو ہے وہ منسوب ہے۔ بہار کے اندر بھی روایات موجود ہے، ٹھیک ہے، ملا یاز الفقی کے اندر بھی یہ روایات موجود ہے، اور دیگر جو شیعہ کتب ہے ان کے اندر بھی روایات موجود ہے، اور یہ عمل کنز الحسین جو کتاب ہے ایک تعویذات وغیرہ کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زبردست عمل ہے، اس کو کریں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔